زہرا اپنی محبت کی جستجو میں اس کے پاس گئی۔ آئینہ تمہارے اندر چھپی ہوئی ہر کمزوری کو جانتا ہے، جادوئی آئینہ دیا۔ یہ آئینہ صرف اس کی خوبصورت شکل دکھانے کے لیے نہیں تھا کہ اس گلی میں وقت بہت کم رفتار سے چلتا ہے۔ جو زہرا کے پاس آئینہ لے کر آیا تھا، دوستوں کسی شہر میں ایک فہد نامی نوجوان اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ فہد بہت سمجھدار اور بہادر تھا۔ فہد بچپن سے ہی ایک کہانی سنتے بڑا ہوا تھا۔ وہ کہانی خاموش گلی کی تھی۔ یہ ایک خوبصورت شہر تھا جو اپنے رنگ برنگے بازاروں اور ہنستے مسکراتے لوگوں کے لیے مشہور تھا، مگر اس شہر کے کنارے ایک قدیم گلی موجود تھی جسے خاموش گلی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ گلی کے آخر میں ایک عظیم جادوئی درخت تھا جس کی شاخیں آسمان کو چھوتی تھیں۔ ایک لڑکی زہرا جو اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ اس درخت کے قریب جایا کرتی تھی۔ زہرا ایک خوبصورت اور بہادر لڑکی تھی، مگر ایک دن ایک بوڑھا شخص درخت کے قریب آیا اور زہرا کو ایک جادوئی آئینہ دیا۔ یہ آئینہ صرف اس کی خوبصورت شکل دکھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس میں حقیقت کی جھلک بھی تھی۔ زہرا نے آئینے میں اپنے خوابوں کی دنیا دیکھی، مگر آہستہ آہستہ وہ حقیقت سے دور ہوتی گئی۔ اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ بھول گئی اور آخرکار ایک عجیب و غریب حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ شہر کے لوگ اس خاموش گلی سے ڈرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ زہرا کی روح وہاں پھرتی ہے، رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے نکلتی ہے اور جو بھی اس درخت کے قریب جاتا ہے اسے اپنی کہانی سناتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ زہرا کی روح نے اس درخت کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور اگر کوئی اس کی کہانی کو نہ سمجھے تو وہ ہمیشہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ گلی کے راز کو جاننے کا جوش اور خوف دونوں ساتھ تھے، لیکن جو بھی وہاں جاتا وہ کبھی واپس نہیں آتا، جیسے کہ اس گلی نے انہیں اپنے اندر جذب کر لیا ہو۔ فہد بچپن سے یہ کہانی سنتے بڑا ہوا تھا۔ اس نے درخت اور زہرا کے راز کو فاش کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنی ماں سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں گلی میں داخل ہوا تو ایک عجیب سا سکوت اس کے چاروں طرف چھا گیا۔ رات کا اندھیرا گلی کو اپنی آغوش میں لے چکا تھا اور چاند کی مدھم روشنی درختوں کی شاخوں سے جھانک رہی تھی۔ وہ زہرا کی کہانی سننے کی آرزو کے ساتھ درخت کے نیچے پہنچا، جہاں ایک جادوئی آئینہ اس کے سامنے چمکتا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی فہد نے آئینے کی طرف دیکھا، بے ہوش ہو گیا۔ آنکھوں میں ایک منظر ابھرا۔ وہ ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں زہرا بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ زہرا کی زندگی کا نقشہ آہستہ آہستہ فہد کے دماغ میں کھلتا گیا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو ہر لمحے جینے کا ہنر جانتی تھی۔ اس کے دوست، جن میں حسان اور مائرہ شامل تھے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک دن گاؤں میں ایک عجیب بوڑھا شخص آیا۔ اس کا چہرہ چمکتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سیاہ راز تھا۔ زہرا نے اس بوڑھے شخص کو اپنے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ زہرا اپنی محبت کی جستجو میں اس کے پاس گئی۔ بوڑھے نے اسے ایک جادوئی آئینہ دیا اور کہا، یہ آئینہ تمہیں حقیقت دکھائے گا، مگر اس میں چھپے رازوں سے بچنا۔ زہرا نے آئینے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس میں اپنا چہرہ دیکھا، اور وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں چلی گئی۔ آئینے کی چمک نے اسے اس قدر مسحور کر دیا کہ وہ حقیقت سے دور ہو گئی۔ اسے اپنے دل کے خواب حقیقت لگنے لگے، جیسے کہ وہ ایک نئی دنیا میں چلی گئی ہو۔ وہ دماغ سے
جو سوچتی وہی چیز اس کی دنیا میں بن جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور زہرا کی اصل زندگی کی رنگینی آہستہ آہستہ مان پڑنے لگی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھولنا شروع کر دیا اور وہ جادوئی آئینہ اس کی دنیا بن گیا۔ آخر کار ایک دن زہرا نے اپنے آئینے میں ایک خوفناک منظر دیکھا۔ اس کا گھر، اس کے دوست، سب کچھ بکھر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ فوراً باہر گئی، مگر باہر کی دنیا اس کے لیے اجنبی بن چکی تھی۔ وہ جادوئی آئینے کی قید میں پھنس گئی تھی۔ جس دن زہرا کی موت ہوئی وہ اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کا خواب ٹوٹ گیا اور جادوئی آئینہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لیکن اس کی روح اب اس گلی میں پھرتی ہے جہاں وہ اپنی کہانی سنانے کے لیے تیار ہے۔ فہد کو کچھ دیر بعد ہوش آیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ہاتھ پیر حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ فہد نے آئینے میں زہرا کی کہانی دیکھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ اس آئینے کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین تھا۔ آئینہ جو صرف ایک سادہ شیشہ نہیں تھا بلکہ جادوئی طاقتوں کا حامل ایک دروازہ تھا جو حقیقت کو تبدیل کر سکتا تھا۔ کافی دیر بعد فہد نے محسوس کیا اس کے ہاتھ اور پاؤں اب حرکت کر سکتے ہیں۔ اس نے جادوئی درخت سے ٹیک لگائی اور آئینے کی طرف دیکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ آئینہ دھیرے دھیرے چمکنے لگا، جیسے وہ اس کی آمد کا انتظار کر رہا ہو۔ جیسے ہی فہد نے ہاتھ بڑھایا، آئینے میں ایک نئی دنیا کا منظر ابھرا۔ اس نے زہرا کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ خوف کے سائے میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ اس کے چہرے کی مسکراہٹوں کے باوجود ایک گہرے درد کی طرف اشارہ تھا۔ فہد نے محسوس کیا کہ جو وہ دماغ میں سوچتا ہے آئینہ اس کو وہی دکھانے لگتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی زہرا کی طرح اس آئینے میں قید ہو گیا ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فہد کو احساس ہوا کہ زہرا کی کہانی کا ایک اہم سبق ہے، حقیقت کا سامنا کرنا، کبھی نہ بھولنا۔ وہ آئینے کے راز کو سمجھتا گیا۔ آہستہ آہستہ فہد نے آئینے کی چمک کو سمجھنا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا زہرا کی داستان کو سن کر ہی وہ اس جادوئی آئینے کی حقیقت کو جان سکے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ خاموش گلی کے رازوں کو بھی کھول سکے گا۔ اچانک آئینے میں ایک سایہ ابھرا جس کی آواز خوفناک اور گہرائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ زہرا کی روح تھی۔ فہد، زہرا کی روح نے پکارا۔ اس کی آواز میں درد اور خوف شامل تھا۔ تم نے میرے بارے میں بہت کچھ جانا، لیکن ابھی تم حقیقت سے ناواقف ہو۔ یہ آئینہ صرف خوابوں کی جھلکیاں نہیں دکھاتا بلکہ یہ تمہاری زندگی کو بھی بدل سکتا ہے۔ اگر تم اس کی طاقت کو ٹھیک سے نہ سمجھ پائے تو تم بھی میری طرح اس کی قید میں پھنس جاؤ گے۔ تمہیں خبردار کرنا میرا فرض ہے۔ زہرا کی روح نے کہا، یہ آئینہ صرف اس شخص کو حقیقت دکھاتا ہے جو خود کو اس کے حوالے کر دے، لیکن اس کے بدلے میں یہ تمہاری زندگی کی روشنی کو چرا لیتا ہے۔ میں نے اس کی چمک میں خود کو کھو دیا اور اب میں ہمیشہ کے لیے اس قید میں ہوں۔ اگر تم نے بھی اس آئینے کا راز کھولنے کی کوشش کی تو یہ تمہیں بھی اپنے اندر کھینچ لے گا۔ فہد کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں زہرا۔ میں تمہیں آزاد کرانا چاہتا ہوں تاکہ تم اس قید سے نکل سکو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں حقیقت کو جان گیا تو ہم دونوں آزاد ہو سکتے ہیں۔ زہرا کی روح نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، ہاں شاید تم صحیح ہو، مگر یاد رکھو یہ ایک خطرناک راستہ ہے۔ آئینہ تمہارے اندر چھپی ہوئی ہر کمزوری کو جانتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی لالچ یا خوف ہے تو آئینہ تم پر قابو پا لے گا۔ یہ کہتے ہوئے زہرا کی روح دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی اور فہد کو
تنہا چھوڑ گئی۔ پھر کافی دیر بعد فہد کو کسی نے اٹھایا۔ فہد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ اس کے دوست مائرہ اور حسن تھے۔ فہد کو ان کو دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ فہد نے پوچھا، تم لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ مائرہ نے کہا، ہم نے تو تمہیں بہت ڈھونڈا، تم کہیں نہیں ملے۔ حسن کے دل میں خیال آیا کہ تم تاریک گلی میں جا سکتے ہو، ہم تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ فہد نے حسن اور مائرہ کو سارا قصہ سنایا۔ فہد کے دوستوں نے بتایا کہ وہ 3 دن سے گھر سے غائب ہے اور اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ فہد نے کہا، ایسا نہیں ہے، مجھے یہاں آئے کچھ گھنٹے تو گزرے ہیں۔ حسن اور مائرہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس گلی میں وقت بہت کم رفتار سے چلتا ہے، یہ ایک طرح کا جادو ہے۔ فہد کے دوستوں نے اسے واپس چلنے کا کہا تو فہد نے جواب دیا، میں آئینے اور درخت کا راز معلوم کیے بنا واپس نہیں جاؤں گا، اگر تم دونوں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ دوستوں نے فہد کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ فہد اور مائرہ نے کہا، یہ کوئی عام درخت نہیں ہے، یہاں کوئی چیز تو ایسی ہوگی جو ہماری مدد کر سکے۔ تینوں نے درخت کے ارد گرد چھان بین شروع کی اور کچھ ہی دیر بعد فہد کی نظر ایک چھوٹی جڑ پر پڑی جو درخت کے نیچے کی مٹی میں تھی۔ یہاں کچھ ہے، فہد نے پکارا۔ مٹی کو ہٹانا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کے نیچے کی سطح کو صاف کیا، ایک چھوٹا سا دروازہ نمودار ہوا۔ یہ دروازہ کہاں جاتا ہے؟ حسن نے حیرت سے پوچھا۔ یہی تو راز ہے جس کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں، مائرہ نے عزم بھرے لہجے میں کہا۔ تینوں نے مل کر دروازہ کھولا۔ دروازے کے پیچھے ایک پرانا زینہ نیچے تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ تہہ خانہ تاریک تھا، مگر ان تینوں نے ہمت کر کے نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچے، انہیں ایک وسیع کمرہ نظر آیا جس کی دیواروں پر قدیم تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ کمرے کے بیچ میں ایک پراسرار صندوق رکھا ہوا تھا۔ فہد اور مائرہ بھی صندوق کے پاس آ گئے۔ حسن نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے صندوق کا ڈھکن کھولا۔ اندر ایک پرانی دھول مٹی میں ڈھکی ہوئی کتاب اور ایک چمکتا ہوا چھوٹا جادوئی پتھر تھا۔ حسن نے کتاب کو غور سے دیکھا اور اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ کتاب کے اندر جادوئی تحریریں تھیں جنہیں پڑھنا مشکل تھا، مگر حسن کو کچھ الفاظ پہچانے ہوئے لگے۔ وہ انہی الفاظ کو دہراتے ہوئے بولا، یہ کتاب ہمیں جادوگر کی حقیقت بتا رہی ہے، وہی جادوگر جس نے آئینے کو تخلیق کیا اور زہرا کی روح کو قید کیا۔ فہد نے جادوئی پتھر کو اٹھایا جو ہلکی روشنی پھیلا رہا تھا۔ یہ پتھر بھی اس جادو کا حصہ ہے، شاید یہی اس قید کو توڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آئینہ دراصل ایک قدیم جادوگر نے تخلیق کیا تھا جو اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے معصوم روحوں کو آئینے میں قید کرتا تھا۔ زہرا اور دیگر روحیں اسی آئینے میں قید تھیں۔ یہ سب زہرا کی قید کا راز ہے۔ حسن نے افسردہ ہو کر کہا، وہ جادوگر اپنی طاقت بڑھانے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور اس کے لیے وہ روحوں کو ہمیشہ کے لیے آئینے میں قید کر دیتا ہے۔ مائرہ نے کتاب کے آخری صفحات کو پلٹتے ہوئے کہا، یہاں لکھا ہے کہ اگر ہمیں ان روحوں کو آزاد کرانا ہے تو ہمیں جادوگر کا سامنا کرنا ہوگا اور آئینے کی طاقت کو توڑنا ہوگا۔ یہ پتھر ہماری مدد کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ پتھر اور کتاب لے کر باہر نکل رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجی۔ فہد نے پتھر کو ایک جانب کیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس کو وہی بزرگ نظر آیا جو زہرا کے پاس آئینہ لے کر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ فہد اور اس کے دوست ڈر گئے، مگر بزرگ نے کہا، ڈرو نہیں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں بھی جادوگر کی قید میں ہوں، اس کا خاتمہ چاہتا ہوں۔
جادوگر کو پتہ چل چکا ہے کہ تم اس کے کمرے تک پہنچ چکے ہو، تمہیں یہاں سے جلدی جانا چاہیے۔ اوپر جا کر تمہیں اس پتھر کو آئینے کے سامنے کرنا ہے تو ایک دروازہ نمودار ہوگا، اس دروازے کے اندر جاؤ گے تو تمہیں جادوگر نظر آئے گا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اسی پتھر سے آئینے کو توڑنا ہوگا، ورنہ جادوگر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ ابھی فہد اسے کوئی جواب دے پاتا، اچانک ایک اژدہا نمودار ہوا، بزرگ کو نگل گیا۔ فہد اور اس کے دوستوں نے یہ منظر دیکھا تو تلوار اٹھائی اور بجلی کی تیزی سے تہہ خانے سے باہر نکل گئے۔ فہد نے پتھر کو آئینے کے سامنے کیا، آئینے کی روشنی سے ایک دروازہ نمودار ہوا، جیسا بزرگ نے کہا تھا۔ فہد نے دروازہ کھولا، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا انہیں سردی کا ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ اندر کا ماحول انتہائی خاموش اور پراسرار تھا۔ دیواروں پر عجیب تحریریں اور نشانیاں تھیں جو جادوئی علوم کی علامات تھیں۔ سرنگ لمبی اور تاریک تھی، ہر قدم پر خوف کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ تینوں آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ انہیں سرنگ کے آخر میں ایک وسیع ہال نظر آیا۔ ہال کے بیچ میں ایک بلند تخت تھا جس پر ایک طویل قامت خوفناک جادوگر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ خشک تھا اور وہ حسن، فہد اور مائرہ کی آمد کا منتظر تھا۔ تو تم لوگ آ ہی گئے، جادوگر کی گہری اور کڑاکے دار آواز نے ہال میں گونج پیدا کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے شکست دے سکتے ہو؟ تم نادان ہو، میرے پاس ایسی طاقتیں ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حسن نے آگے بڑھ کر کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم نے آئینہ تخلیق کیا اور زہرا سمیت بہت سی معصوم روحوں کو قید کیا۔ آج ہم یہاں انہیں آزاد کرنے آئے ہیں۔ جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، آزاد کرنا؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے؟ یہ روحیں میری طاقت ہیں اور میں انہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا، تمہیں بھی ان کے ساتھ قید کر دوں گا۔ جادوگر نے اپنی چھڑی ہوا میں اٹھائی اور ہال کے چاروں طرف سے سیاہ دھواں پھیلنے لگا۔ دھواں گھوم کر تینوں دوستوں کی طرف بڑھنے لگا جیسے ان پر حملہ کرنے والا ہو، مگر حسن نے جادوئی پتھر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ پتھر سے ایک تیز روشنی نکلی جو سیاہ دھوئے کو چیرتی ہوئی جادوگر کی طرف بڑھ گئی۔ جادوگر نے اپنی چھڑی گھما کر روشنی کا رخ موڑنے کی کوشش کی، مگر پتھر کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ وہ روشنی سیدھی جادوگر کے ہاتھوں سے ٹکرائی اور جادوگر کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تم لوگ نہیں جیت سکتے، میں ہمیشہ سے یہاں کا حاکم ہوں اور میری طاقت لامحدود ہے۔ مائرہ نے کتاب کے صفحات سے وہ جادوئی الفاظ پڑھنے شروع کیے جو جادوگر کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے درج تھے۔ جیسے ہی وہ الفاظ دہراتی تھی، جادوگر کی شکل خطرناک ہوتی گئی اور اس کا وجود ٹوٹنے لگا۔ جادوگر نے دوبارہ اپنی چھڑی کا رخ فہد کی طرف کیا، مگر فہد اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فہد نے جادوگر کے ہاتھ پر وار کیا اور اس کا ایک ہاتھ کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا۔ فہد نے دوسرا وار جادوگر کی گردن پر کیا، جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ تینوں دوست جلدی سے باہر آئے۔ فہد نے جادوئی پتھر آئینے پر دے مارا، آئینے سے ایک روشنی نکلی جس نے درخت کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی درخت کو آگ لگی، زوردار دھماکہ ہوا اور دردناک اندھیرا سورج کی روشنی میں بدل گیا۔ فہد کے سامنے بہت سے لوگ کھڑے تھے، وہ فہد کے شکر گزار تھے۔ فہد نے ان کو جادوگر کی قید سے جو آزاد کرایا تھا۔ فہد ان میں زہرا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر فہد کی نظر زہرا پر پڑی۔ زہرا نے بھی فہد کا شکریہ ادا کیا۔ سب لوگ خاموش گلی سے باہر آئے۔ فہد سب سے پہلے اپنی ماں سے ملا اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ ظاہرہ کا اب اس دنیا میں
کوئی نہیں تھا، نہ اس کے دوست اور نہ ہی اس کے ماں باپ۔ تو فہد کی ماں نے فہد کی شادی زہرا سے کر دی اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔